حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے، اس کا فیصلہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا جائے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا فیصلہ کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقف لے کے اٹھے تھے، ان کے سامنے حق اور باطل کھلا ہوا تھا، تو یہ حضرت حسین کے خطبے سے ہی چند باتیں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو انہوں نے خطبہ دیا کربلا کے واقعے سے پہلے۔ ایک تو انہوں نے فرمایا، اے لوگو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، تشدد کا معاملہ کرے، اور جو شخص کسی حکمران کے، کسی بڑے کے ان اعمال کو، افعال کو، چیزوں کو دیکھے اور قول اور فعل سے اور عمل سے اس کی مخالفت نہ کرے تو وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ جہنم کے جس گڑھے میں وہ جائے گا یہ بھی جائے گا۔ آج اگر حضرت حسین کھڑے ہو کے یہ ہمارے بارے میں فرما رہے ہوتے اگر، کیا یہ صحیح نہ تھا؟ غور کیجئے انہوں نے کیا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ یزید اور اس کے حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کیا ہوا ہے، رحمان کی پیروی کو ترک کیا ہوا، چھوڑا ہوا۔ کیا آج یہ ہمارے بارے میں ایسا نہیں؟ جو کل انہوں نے یزید کے بارے میں کہا کہ شیطان کی اتباع اور اللہ کی نافرمانی، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ دن بھر شیطان کی باتوں کو ہم مانتے ہیں اور اللہ کی باتوں کو کتنا توڑتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیت کو کھول رہے ہیں کہ یزیدیت کیا ہے، اور آگے فرمایا کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں فساد کس نے پھیلایا ہوا ہے؟ پیسے کے بلبوتے کے اوپر، عدالت کے اوپر فیصلے کون خریدتا ہے؟ جج کا قلم آج کون خرید رہا ہے؟ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ یزیدیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حدود الہیہ کو معطل کر دیا۔ کیا جب سے میں اور آپ اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں کبھی حدود اللہ کو پورا ہوتے ہم نے دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی زانی کو سنسار کیا گیا ہو، شرابی کے اوپر حدود اللہ قائم کی گئی ہوں، یا پھر چور کے ہاتھ کاٹے گئے ہوں۔ تو یزیدیت کیا ہے؟ حدود اللہ کو معطل کرنا۔ حسینیت کیا ہے؟ حدود اللہ کو قائم کرنا۔ اور حضرت حسین کی اگلی بات سنیے، فرماتے ہیں اسلامی بیت المال کو اپنے ملک بنا لیا، اپنا بنا لیا، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے وسائل، مسلمانوں کا پیسہ وہ ٹیکسیشن کے ذریعے آیا، وہ زکوٰۃ کے ذریعے آیا، جو فنڈز ہیں وہ ذاتی چیزوں کے اوپر، من مرضی کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں۔ نہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھا جاتا ہے، نہ نبی کے طریقے کو سامنے رکھا جاتا ہے، نہ خوف خدا کو، نہ مظلوم کی مدد صحیح طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ یزیدیت ہے۔ جو کچھ انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا وہ آج ہمارے اندر نہیں۔ حضرت حسین آگے فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یزید نے اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال قرار دے دیا۔ کہ آج ہم یہ نہیں کر رہے؟ سود کو پروفٹ کا نام کس نے قرار دیا؟ یہ یزیدیت ہے۔ غیبت کو گپ شپ کا نام قرار دینا یزیدیت ہے۔ جھوٹ کو بہانے کا نام دینا یہ یزیدیت ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ اللہ کے حلال کو حرام کر دیا۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے اندر حلال ہیں، ہم اس کو عمل میں نہیں لے کر آتے۔ کے بعد انہوں نے آگے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ میرا مشن تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ حضرت حسین نے اہل بصرہ کو بھی خط لکھا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ یہ تو واقع کربلا سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ آج 1442 ہجری میں کیا یہی نقشہ ہمارے ملک کے خداداد پاکستان میں نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بصرہ کے نیک اور بڑے لوگوں کو ایک خط لکھا۔ اس میں کیا لکھا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے نانا کی سنتیں مٹ رہی ہیں، بدعات پھیلائی جا رہی ہیں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کرو اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ حسینیت اتباع سنت کا دوسرا نام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے، اور یزیدیت رسوم و رواج پہ چلنے کا نام ہے، من مرضی پوری کرنے کا نام ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے کا نام ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ کیا ہم یہ سب کچھ نہیں کر رہے؟ اگر حسینیت اور یزیدیت کو ہم ایک سوچ سمجھیں اور اس بات کو غور کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی مبارک زبان سے یزیدیت کو کھول کے بیان کیا، کیا آج وہ میرے اور آپ کے گھروں میں اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں؟ ہمیں اس سے توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس مبارک ماں کی گود میں پرورش پائی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے اپنی وفات سے قبل کیا اہتمام کیا تھا؟ آج نام تو ہماری بچیوں کا بھی فاطمہ ہے، لیکن ہماری گھر کی بچی، بیٹی، بہو، بہن، بیوی یا ماں کہے کہ مجھے بی بی فاطمہ والا پردہ کرنا ہے تو یزید تو ہم پہلے خود بنتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نام تمہارا فاطمہ ہو اور بی بی فاطمہ جیسا پردہ تم کر سکو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو ایک خوف تھا کہ جب وفات کے
بعد جنازے جاتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا قد کاٹ یہ ظاہر ہو جائے کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا اور لوگوں سے کہا، تو ان کو کسی نے بتایا کہ حبشہ کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی میت کو لے جاتے ہیں تو پہلے میت ہوتی ہے، اس کے اوپر کچھ جھاڑیاں رکھ دیتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں رکھ دیتے ہیں، پھر کپڑا وغیرہ رکھتے ہیں، تو جسم کی حیت معلوم نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کہا پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ، کر کے دکھایا گیا، فرمایا کہ ہاں مجھے اسی طرح لے کے جانا۔ اور دوسری ان کی خواہش یہ تھی کہ رات کے وقت میرا جنازہ لے کے جانا، نہ تو کسی کو یہ معلوم ہو سکے کہ نبی کی بیٹی کا جسم کی حیت کبھی معلوم نہ ہو، اور اندھیرے میں لے جانا تاکہ مکمل اور خوب پردہ ہو سکے۔ وہ خاتون جنت جس نے زندگی بھر نامحرم سے دیکھنے سے پرہیز کیا، آج ہم اپنی ماؤں بیٹیوں کے بہنوں کے نام اسی نام پر پاتے ہیں، لیکن وہ اعمال نہیں ہم پاتے جو اس فاطمہ نام کی لاج رکھنے والے ہوں۔ اگر قیامت کے دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہماری ان عورتوں کے اوپر مقدمہ کر دیا کہ نام تو تم نے میرا استعمال کیا، نام تو تم نے میرے نام پہ رکھا، لیکن کام تم نے ایسے کبھی نہ کیے، ایسا پردہ تم نے کبھی نہ کیا، ایسی اولاد کی تربیت کبھی نہ کی، تو ہمیں ان باتوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقاصد کیا تھے؟ ان مقاصد کو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شہید کربلا میں بہت واضح طریقے سے لکھ دیا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ واقع شہادت کو شروع سے لے کے انسان آخر تک پڑھے دیکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خطوط اور ان کے خطبات کو جب پڑھے اور دیکھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کتاب اور سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا یہ ان کا مقصد اول تھا، کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو، اللہ کے حکموں کو، نبی کے طریقوں کو رواج دینا۔ دوسری بات، اسلام کے نظام عدل کو قائم رکھنا، قائم کرنا۔ تیسری بات کہ خلافت کو قائم کرنا، آمریت اور ملوکیت کو بدعت سمجھتے رہے اور اس کے خلاف لڑتے رہے کہ اسلامی حکومت مزاج نبوت کے مطابق۔ اس کے علاوہ حق کے خلاف کوئی بھی آ جائے باطل، اس کے پاس زور کتنا ہو اور زر کتنا ہو، اس کے پاس وسائل کتنے ہی کیوں نہ ہو اور قوتیں کتنی ہی کیوں نہ ہو، اس سے ڈرنا نہیں، اس سے جھکنا نہیں، یہ حسینیت ہے۔ اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ حق کے لیے اگر موقع آ جائے، وقت آ جائے، اپنا جان، مال، اولاد، سب کچھ اپنے آپ کو بھی قربان کر دینا، اور اس حال میں جتنی پریشانیاں اور غم آئیں، تکلیفیں آئیں، اس میں پھر بھی اللہ کا شکر گزار رہنا، اللہ ہی کی طرف رجوع رکھنا۔ ان کے تمام خطوط اور خطبات میں یہ بات بہت ملتی ہے کہ اللہ ہی کی طرف رجوع رکھا اور آخر تک رکھتے رہے۔ ابھی مجھ سے پہلے مفتی صاحب اس کو بیان فرما چکے ہیں کہ میدان کربلا میں اولادیں ذبح ہو چکی، زمین کے اوپر کہیں جگہ نہیں مل رہی، پانی ہے نہیں، تیمم کرنا ہے، صاف زمین پاک نہیں مل رہی کہ کسی طریقے سے سورج دیکھنا غروب ہونے والا ہے کہ وضو کر کے نماز ادا کر لیں، تو تھوڑا دور جا کے ایک ایسی جگہ صاف نظر آئی جہاں وہ 2 دفعہ ہاتھ مار کے تیمم کر سکتے، تو انہوں نے تلواروں کی چھاؤں میں اور تیروں کی بوچھاڑ میں نماز ادا کر کے پیغام دے دیا کہ حسینیت یہ ہے کہ جان جاتی ہے جائے، اللہ کا حکم قربان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم قربان ہو جائیں، اور یزیدیت یہ ہے کہ اپنی من مرضی کی زندگی گزارو، اللہ کے حکم کو بھی توڑو اور نبی کی سنتوں کو چھوڑو۔ تو حسینیت اور یزیدیت ہم اس کا خود فیصلہ کر لیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے اندر ان کی تشریح کرتے ہوئے ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو بہت واضح ہو جائے گا کہ اگر آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور ہم جیسے لوگ ان کے سامنے ہوں تو ان کی باتیں کیا ہوں گی۔ جزاک اللہ۔